ان تمام لوگوں کی روح ہوں جنہیں ظلم و بربریت سے مارا گیا تھا۔ میری موت بے رحمی سے ہوئی اور اب میں زندہ انسانوں سے بدلہ لیتا ہوں۔ تم بھی میری فہرست میں ہو اور بہت جلد تم بھی انہی قبروں میں سو جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے کہ خواب صرف خواب نہیں ہوتے؟ فراز کو ہر رات ایک ہی خواب آتا ہے، ایک اندھیرا جنگل، پراسرار سایہ اور ایک خطرناک سچائی۔ ایک سایہ جو اس کی نیندوں پر قابض ہو چکا ہے اور اب اس کی زندگی پر۔ کیا فراز اپنی نیندوں کو بچا پائے گا یا قاتل اسے ہمیشہ کے لیے خوابوں میں قید کر دے گا؟ خوابوں کا سامنا کیجیے اگر ہمت ہے۔ خوابوں کی حقیقت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر ہمت ہے تو سبسکرائب کرو۔ فراز کی زندگی ایک عام نوجوان کی طرح گزر رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کی نیندیں عجیب و غریب خوابوں کی نظر ہو چکی تھی۔ ہر رات وہ خواب میں خود کو ایک سنسان جنگل میں پاتا، جہاں چاروں طرف سیاہ دھند اور عجیب سا خوفناک سکوت تھا۔ وہ اکیلا اس اندھیرے میں چلتا جاتا، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہے ہوں۔ درختوں کے بیچ سے عجیب سرگوشیاں سنائی دیتی، جیسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک لمبا سیاہ سایہ درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوتا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی اور چہرہ دھند میں چھپا ہوا۔ فراز کے جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن اس کے قدم رکنے کا نام نہ لیتے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا، اور جیسے ہی وہ فراز کو چھونے کی کوشش کرتا، فراز کی چیخ نکل جاتی اور اس کی آنکھیں کھل جاتی۔ پسینے میں شرابور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ نیند سے جاگ جاتا۔ یہ خواب اب روزانہ کا معمول بن چکا تھا، اور ہر رات وہ سایہ اور قریب آتا جا رہا تھا۔ فراز کو لگنے لگا کہ یہ محض خواب نہیں، بلکہ کوئی خوفناک حقیقت ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ فراز کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ہر خواب پہلے سے زیادہ ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا، اور وہ خواب کے اندر اپنی موت کو قریب آتا دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے دوست عمیر کو اپنی حالت بتائی، جس نے فراز کو ایک روحانی بزرگ پیر صاحب کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ پیر صاحب فراز کی باتیں سن کر خاموش رہے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر بولے، یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ ایک خطرناک روح ہے جو تمہارے خوابوں میں داخل ہو کر تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم نے اس کا سامنا نہ کیا تو یہ تمہاری جان لے لے گی۔ فراز کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ پیر صاحب نے اسے کچھ تعویذ دیے اور کہا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ ورد کرو تاکہ وہ روح تم پر قابو نہ پا سکے، مگر فراز کا دل ابھی بھی لرز رہا تھا۔ اس رات فراز نے پوری کوشش کی کہ وہ پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھے اور اپنے ذہن کو پرسکون رکھے، لیکن جیسے ہی وہ سویا، وہی خواب پھر آیا۔ اس بار سب کچھ اور زیادہ سچ محسوس ہو رہا تھا۔ جنگل اور گہرا سایہ اور خوفناک، اور فراز خود کو اس میں پھنسے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ وہ سایہ اس کے سامنے آ کر رکا اور ایک بھیانک ہنسی کے ساتھ بولا، تمہاری نیندیں اب میری ہیں اور تمہاری زندگی بھی۔ فراز کا پورا جسم کپکپانے لگا، جیسے سایہ اس کے وجود کو چھونے کی تیاری کر رہا ہو۔ اس کے سرد ہاتھوں کی خنکی فراز کی روح تک اتر رہی تھی۔ اچانک سایہ فراز کے چہرے کے قریب آیا اور اس کی سانسیں گھٹنے لگیں، آنکھیں بند ہونے لگی۔ فراز چیخ مارتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس کے کمرے میں ہر چیز عام تھی، مگر فراز کی سانسیں جیسے تھم چکی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اب یہ خواب محض خواب نہیں رہا، بلکہ اس کی جان کو حقیقی خطرہ ہے۔ پیر صاحب کی باتوں نے فراز کے ذہن میں گونجنا شروع کر دیا کہ اسے خواب کے اندر ہی اس قاتل روح کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہر رات وہ سایہ زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات خواب میں فراز کو ایک پراسرار محل نظر آیا۔ محل کی دیواروں پر خون کے دھبے اور کالی پرچھائیاں تھیں۔ ہر طرف خوفناک ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سایہ فراز کو اس محل کے اندر لے گیا، جہاں درجنوں قبریں تھیں، اور ان قبروں سے نکلتی سسکیاں ماحول کو اور زیادہ ہولناک بنا رہی تھیں۔ فراز نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سایہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، میں ان تمام لوگوں کی روح ہوں جنہیں ظلم و بربریت سے مارا گیا تھا۔ میری موت بے رحمی سے ہوئی اور اب میں زندہ انسانوں سے بدلہ لیتا ہوں۔ تم بھی میری فہرست میں ہو اور بہت جلد تم بھی انہی قبروں میں سو جاؤ گے۔
فراز کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ قاتل روح واقعی اس کی جان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ فراز کو پیر صاحب کے مشورے پر مکمل یقین آ چکا تھا کہ اگر وہ اس قاتل کو خواب میں شکست نہ دے سکا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے آخری رات خود کو تیار کیا، دل میں عزم باندھا کہ آج وہ اس خواب کو اپنی قبر نہیں بننے دے گا۔ وہ رات پھر آئی اور فراز ایک بار پھر اس بھیانک محل میں جا پہنچا۔ سایہ اس کا منتظر تھا، مگر اس بار فراز نے وظیفہ پڑھنے شروع کر دیے۔ سایہ چلانے لگا، یہ دعائیں تمہیں نہیں بچا سکتی، تم میری دنیا میں ہو۔ لیکن جیسے جیسے فراز دعاؤں کا ورد کرتا گیا، محل کی دیواریں لرزنے لگیں اور سایہ کمزور ہونے لگا۔ سایہ اپنی پوری طاقت سے فراز پر حملہ آور ہوا، مگر جیسے ہی اس نے فراز کو چھونے کی کوشش کی وہ جلنے لگا۔ چیخوں کی آوازوں نے پورا محل ہلا دیا اور چند لمحوں بعد وہ سایہ راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ محل غائب ہو گیا، قبریں زمین میں دھنس گئی اور فراز ایک دم اپنی نیند سے جاگ اٹھا۔ فراز کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے قاتل خوابوں کی گرفت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خوف ہمیشہ زندہ رہا کہ کہیں کوئی اور قاتل خواب اس کے پیچھے نہ ہو۔